اس کی سمجھ تھی. یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی, میرے خاوند نے پھر مجھے مارا, اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں, تم میری طرف سے فارغ ہو, تم کہاں سے آئی ہو, یہ آئی ہو, اتنی دیر بعد آئی ہو, جو بھی آئی ہو. خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی. یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی 48 گھنٹے بعد شاید 2 دن بعد واپس آئی ہے, کوئی میو ہسپتال تھی, ڈاکٹر بڑے حیران سن, یہ پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی, یہ ٹٹیاں رک گئی سن. انہوں نے کیا دوائی فلانی مافک آ گئی ہے, فلانی مافک آ گئی ہے. تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اگلے کوئی 10-12 دنوں میں انہوں نے چھٹی دے دی. پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا, وہاں ہم نے نکاح کیا. ٹھیک ہے, نکاح کیا, یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب 6 مہینے انہیں بڑی محنت کی تھی, رکشہ بھی چلایا, میں بھی کدے سکی گلی کھاندے سا یا چنگا پلا سی. پر ڈاکٹر صاحب دنیا بڑی ظالم ہے, دی شہرت سی دنیا پیچھے پیندی سی, کہنا سی میں کام چھڑ چھڑیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہوں پھر ایک بچی آئی تو بڑی سونی سی, وہ بڑی روندی سی, وہ پتہ نہیں کی مسئلہ سی. ڈاکٹر صاحب نے وہ پھر وہی کام شروع کر لیا. انہیں پھر وہی کام شروع کیتا ہے. میں انہوں پہلے کہندی رہی ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پیسے بڑے آندے سن. وہ دے بعد ہون 4 مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے, اور اب یہ بے ہوش ہے. اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے تو سمجھ نہیں تھی, تو مجھے معافی لے دیں. اور اس کا اب کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے. اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا, میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے, اس کے اندر جراثیم پڑ گئے ہیں, جو بھی. میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا. اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ رپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ رپورٹ میں تو اس کو HIV کی رپورٹ تھی کہ جی وہ اتنے رپورٹ والے مینوں کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوراً جا کے دیو, تو تسی وہ لیبارٹری میں کہیں پوچھتی رہی. تو انہوں نے کہا جی تسی اتھوں جا کے پوچھو. تو میں دسیا میرے خاوند دی مینوں دسو, نے کہا تسی اپنی بھی کراؤ. تو ڈاکٹر صاحب یہ رات دی میرے کول ہے, تو مینوں تو نہیں بیماری ہوئے گی, میں صورت الرحمان سن لاں. میں نے کہا جی آپ بھی سنیں, 7 دن سنے, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. 1 دن وہ اور زندہ رہا, بندہ مر گیا. آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح. جب بھی وہ سورہ رحمان لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ابلتے تھے باہر کو, ناک سے اس کے, مطلب وہ 1-2 نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں. میں نے بتایا نا کہ وہ شکر مشین رکھ کے, تو اس سے وہ شکر میں ہم شک کرتے تھے اس کو سارا, وہ مشین میں جاتے تھے, لمبی سونیاں اس کی ناک سے منہ سے. اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے میں بھی تیار نہیں تھی. نہیں جی یہ میں انہوں کتنے دباں گی, یہ وہ. میں کہ نہیں اب اس کو, یہ تو آپ نہیں لے کے جانا, ہم ہاسپٹل سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ جانے کہ یہ سال پرانی بات ہمارے ہاسپٹل میں رہ کے گیا ہے. اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتا ہے, اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہا ہے, تو وہ مسلمان نہیں رہتا. ایک چیز, قرآن کو ہی لوگ مس یوز کرتے ہیں, ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں, اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے. تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے, نہ کسی دوسرے پہ کرواتا ہے. اگر دوسرے پہ بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا. جب آپ جادو کے چکر میں پڑیں گے یہ خود شرک ہے. آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مافوق الفطرت طریقے سے, اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مس یوز کر کے وہ سارا کر کے, تو وہ مسلمان نہیں رہتا. میں نے اس دن بھی بتایا تھا, وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے, یہاں میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا تھا, تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا. یہاں وہ آئی تو وہ اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا. وہ مسلمان رہ ہی نہیں گئی ہوئی تھی, اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی, ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا, ٹھیک ٹھاک پرابلم میں تھے. اسے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں. زندگی میں اگر ایسی کبھی غلطی کر دی ہے تو اللہ سے معافی مانگے, اللہ نبی سے, اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. دوسرا,
اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پہ جادو ہے تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو فٹافٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے, اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا, انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک بار سورہ فلق, ایک بار سورہ ناس, یا آپ 3 بار سورہ فلق 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں, جادو ختم ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ہے. ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے سورہ مومنون کی 89 آیت بار بار ریفرنس دیا ہے, میں کسی بحث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا. اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو, سورہ مومنون میں 84 سے 89 تک, ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے, یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ یہ فوراً کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کون فنی, کہیں گے اللہ میں. پھر ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے. 99% لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں, اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے. ہماری آپس کی نفرت, حسد, کینے, بغض, لالچ, ہوس, یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں. یہ نظر لگ جاتی ہے, ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے, پیار سے ہی دیکھ لیں, اس کو زیادہ انرجی چلے گئی, بیچ میں ماشاءاللہ نہیں کہا, فوکس اللہ سے ہٹا, بچے پہ گیا آپ کا. تو اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا, تو پھر نظر نہیں لگتی ہے. یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں کہ فوکس آپ کا اللہ رہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے جب زیادہ چلتے ہیں, آپ اللہ ہیں, نعوذ باللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے. کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے پھنسا ہوتا ہے, اس میں سے نکلتا ہے, کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں. ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پہ حد نہیں لگتی, لیکن جب ہوش آ گئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے, اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا. آپ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہو, بچہ ناسمجھی میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے, اس نے بھی اسے سکھانا تو ہوتا ہے, اسے ثابت تو کرائے گا, پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی, کرسی کا اشارہ. ٹھیک, جب آپ خوف کی حالت میں ہیں تو وہ پڑھ لیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی کے لفظ یا آیت الکرسی کے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو کرسی کی بات تو ہو رہی ہے کہ کرسی زمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے, تو اصل میں تو کرسی والے کی بات ہو رہی ہے. تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے. تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کرسی کی پوجا شروع ہو گئے, تب بھی پھنس گئے آپ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان